بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کا لنک جو ہے وہ اپنے دوستوں سے اور فیملی ممبر سے بھی شیئر کر دیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں علامہ اظہر حسین شیرازی شاہ صاحب ہیں، کوئی ان کا ایک کلپ دیکھا جس میں وہ چھپے الفاظ میں جو ہے وہ ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب کی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں۔ نام نہیں انہوں نے لیا لیکن وہ تائید کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ میں جو ہوں، میں کسی بھی اس شخص کو لائک کرتا ہوں جو میری قوم کے لیے کام کرتا ہو۔ میں اس شخص کو کبھی لائک نہیں کرتا جس کا تعلق کسی خاص گروپ سے ہو، جو اپنے گروپ کی تنظیم کے لیے کام کر رہا ہو، کیونکہ ذاکر یا مولوی وہ اچھا ہوتا ہے جو پوری قوم کے لیے کام کر رہا ہو، جو ایک محسوس گروپ کو نظر سامنے رکھ کے جو ہے وہ بات کر رہا ہو، تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں جو چاہے مجھے کوئی شخص پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ حق کی بات کرتا ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اور انسان کو حق پرست ہونا چاہیے، شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے۔ شخصیت پرستی جو ہے وہ بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو آپ کو بھی ہمیشہ جو ہے وہ جو شخص حق بیان کرے اس کا ساتھ دینا چاہیے، کبھی بھی شخصیت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کبھی بھی یہ اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ اپنا ذہن ایسا نہیں بنا لینا چاہیے کہ جی فلاں شخص سے مجھے دشمنی ہے تو اس کی اچھی بات کو بھی میں نے جو ہے وہ منفی لینا ہے۔ نہیں، چاہے جو بھی ہے اس کا جو بھی عقیدہ ہے، اگر وہ اچھی بات کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ آپ بھی اس کو پازیٹیو سمجھیں، اس کو داد دیں۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کی اچھی بات پر اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور جہاں وہ غلط ہو تو اس سے مل کے اسے تنہائی میں، جو معصومین علیہ السلام کے فرمان سے میں درس ملتا ہے، تو اسے تنہائی میں اس کی اصلاح کرے۔ تو آپ کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کسی خاص گروپ سے میرا تعلق ہے۔ میرا الحمدللہ کسی گروپ سے تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی قوم کا جوان ہوں اور میں ہمیشہ اپنی قوم کے لیے کام کروں گا، اور جو قوم کے لیے کام کرتا ہے وہ کسی گروپ کا بندہ نہیں ہوتا۔ وہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور جو لوگ اچھا کام نہ کر رہے ہوں تو ان کو جو ہے وہ اس کی کبھی جو ہے وہ کبھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ حق بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ ان کی جو مخالفت کرتا ہے۔ تو میں سید اظہر حسین شیرازی شاہ صاحب، علامہ سید اظہر حسین شیرازی شاہ صاحب کا وہ کلپ سنا تو اس پر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ان کا کلپ سنیں اور آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور کہ علامہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ اس سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ وہ کلپ سن لیں۔ ان کی مخالفت شروع ہو ویندی ہے، یہ بھی کدیں سوچے وے چلو اسا تو مولوی صاحبان پہلے بدنام آسے، آج کل ایک ذاکر صاحبن بڑا انہاں دا نام ہے، بڑی شہرت ہے، انہاں اچھائی والے پاس سے رغبت دکھانا شروع کر دی تھی، تو پچھو کیا تھیندا پے ہن، اوئے ہوئے 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 اس غریب دا جرم کیا آئی؟ یہ جڑے خاکی تصویرات تخیلاتی تصوراتی فوٹو نہیں ہوندے، اے آئمہ دے ویسے حرام ہیں بناونے، اے 12-14 جڑے فوٹو ہیں اے آئمہ دے نہیں، خیال کرائے توجہ نال۔ اے جڑے عراقی چھاپ دیں دیں تو کوئی عراق آلے، اے جڑے عراق آلے فوٹو بڑھیں دیں امام دی تصویر نہیں۔ میرا امام انہا تصویرہ تو کئی لاکھ گنا بلند تر ہے۔ اللہ کل شین قدیر مصور دے بڑھائیاں ہوئیاں انمول تصویرہ ہیں چوڑا، دنیا دے مصور دے تخیل سمجھیں دے ہو، تصوراتی تصویرہ۔ اس محترم ذاکر صاحب کی نہیں اس یقین بے تقابل چکیتے ہے جو غلام تا مولا دی طرح لگدا پہ لگنا بھی چاہید ہے۔ مولا دا ہر بندہ او غلام سڑواوے جہندے وچ کردار امام دی خوشبو آوے۔ حسن زن ہے اسا کہ غلام تے آقا، غلام جڑا ہے وہ آقا دی طرح ہی میں دے لفظان کو ہو پاکستان دا ہر مشتنڈا اس غریب دے خلاف ہو گیا جو اپنے آپ انہوں امام دیا سمجھے دا پہ۔ میں پیغام دینا اپنے محترم ذاکر
برادر نو کہ اس قوم نو صفائی نہ دے جیڑی قوم آل محمد دی تعلیمات تو دور ہیں. مومن دی صفائی او قبول کریں دے جیڑا صاحب کردار ہوئے. جی ہاں اپنا کام کرو. میں اپیل کرے سا اپنے برادران ذاکرین نو بھی اپنی مجلسہ آل محمد دے دین دی تبلیغ شامل کرو. صرف مجلسہ شامل نہ کرو، اپنے ذات دے اتے دین آل محمد نافذ کرو. میں انتہائی احترام دے نال نام چاہندہ ہونا ذاکرین دا، میرے قابل احترام ہیں، ساڑھے تو جدا نہیں ہیں. میں آج انہاں دعوت دینا ہو، میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، قابل احترام ہو، اور مقتل دیا کتابہ میں دینا مطالعہ تسی کرو. معلوم ہو گیا ہوگا کہ سردار وسیم عباس بلوچ صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو سید اظہر حسین شیرازی شاہ صاحب نے جو پہلی بات کی کہ جو بھی حق بیان کرتا ہے لوگ اس کے جو ہے وہ مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں اس سے جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات، اس بات سے تو میں جو ہے وہ 100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں حق بیان کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ ایک بہت بڑی مافیا ہر فیلڈ میں ہے جو جب بھی آپ حق بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کے مخالف ہو جاتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ بس نظام یہ چلتا رہے، لوگ گمراہ رہیں، لوگوں کو کوئی بھی ہدایت کرنے والا نہ ہو. تو یہ تو علامہ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو ہے وہ جب آپ پاکستان میں جو ہے وہ حق بیان کریں تو آپ کی جو ہے وہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر علامہ صاحب نے جو بات کی، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ جب بھی آتا ہے ممبر پر آ کے بات بیان کرتا ہے تو اس کو پہلے سب سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنے کے بعد بات کرنی چاہیے. علامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاکر صاحب نے، یعنی ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب نے جو ہے وہ ایک پوسٹ اپلوڈ کی. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کی 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ سردار صاحب نے یہ پوسٹ اپلوڈ کی نہیں ہے، نہ ان کے آفیشیل پیج سے ہوئی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، آپ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں. ہم دوبارہ نہیں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہتے جن لوگوں نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی کہ یہ کسی اور نے اپنے پیج سے اس لیے اپلوڈ کی تاکہ مومنین میں جو ہے وہ سردار صاحب کے لیے مومنین کے دل میں نفرت پیدا کی جائے. اور جو بھی جس کو اللہ نے عزت دی ہو، لوگ اس کو جتنا گرانے کی کوشش کر لیں، لوگ کبھی نہیں گرا سکتے. اور جس کو اللہ گرانا چاہتا ہے، وہ اس کو لوگ جتنی عزت دینا چاہ لیں، لوگ اس کو کبھی بھی عزت دار نہیں بنا سکتے. تو علامہ صاحب کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرتے کہ یہ پوسٹ جو ہے وہ وسیم عباس بلوچ صاحب نے اپلوڈ نہیں کی ہے بلکہ یہ کسی اور نے کی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کی یا کسی اور نے بنا کر کی، تو پہلے تحقیق کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. تو میں آپ کو اگین بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وسیم عباس بلوچ صاحب نے جو ہے وہ یہ پوسٹ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کی. پھر علامہ صاحب نے ایک اور اچھی بات کی کہ جو مولا علیہ السلام کا ماننے والا ہوتا ہے وہ با کردار ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے. وہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو مولا علیہ السلام پسند کریں، وہ شیعہ ہوتا ہے جو با عمل ہو، با کردار ہو. تو جو با عمل و با کردار نہیں ہوتا وہ میرا خیال ہے کہ وہ معصومین علیہ السلام کے جو ہے وہ قریب نہیں ہو سکتا. تو انسان کو با عمل اور با کردار ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک اور بات کی کہ ذاکر صاحب کو جو ہے وہ صفائی نہیں دینی چاہیے تھی. ہاں ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ صفائی دینی چاہیے. جب آپ صفائی نہیں دیتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ لوگوں کو، تو میں پہلے آپ سے کہا نا کہ ایک بہت بڑی مافیا ہے ہر کام میں جو چاہتی ہے کہ کوئی اگر اچھی بات کرتا ہے تو اس کو گرایا جائے. تو پھر میرا خیال ہے صفائی دے کے انہوں نے اچھا کیا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اچھا کیا، بلکہ اچھا کیا تاکہ لوگوں کو پتہ تو چل گیا نا کہ سردار صاحب نے جو ہے وہ ایسی کوئی پوسٹ اپلوڈ نہیں کیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کو یقین رکھنا چاہیے، کوئی عام بندہ بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. یہ تو کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے مولا علیہ السلام کا، ہمارا شیعہ تو کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہے. بلکہ ہم لوگ تو معصومین علیہ السلام کے الحمدللہ نام بڑے ادب و احترام سے جو ہے وہ دہراتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی شیعہ جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا. پہلے تو لوگوں کو اعتماد رکھنا چاہیے اپنے ذاکرین اور علماء پر کہ وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے.
اور میرے خیال میں سردار صاحب نے اچھا کیا، انہیں صفائی دینے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کے بعد وہ قبلہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاکرین کو جو ہے وہ میں مطالعے کے لیے کتابیں دیتا ہوں، تو وہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ میں جتنے نوجوان ذاکرین سن رہے ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ جو میرے دوست ہیں، میں تو آج کل سچی بات ہے بہت سارے ذاکرین ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو میں تو صرف ان 2-3 ذاکرین کو جانتا ہوں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، جو مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کسی مدرسے میں پڑھ کر ہیں، تو میں ان کو خود کال کر کے جب بھی کسی جو ہے وہ کوئی کہے کسی کی مجلس ہو تو میں ان ذاکرین کو بھی ساتھ کہیں نہ کہیں ایڈ کروا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کل کو میری قوم کو ان کی ضرورت پڑ گئی تو یہ میری قوم کے لیے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ ذاکر وہی ہوتا ہے جو آج کے دور میں پڑھے لکھے ذاکر کی ویلیو۔ تو جتنے نوجوان ذاکرین میری بات سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر آپ کا پروگرام ہے ذاکر بننے کا تو سب سے پہلے تو آپ اپنے دل میں یہ لالچ نہ لے کر آئیں کہ ہم ذاکری پیسے کے لیے کریں گے، پھر تو آپ کی نیت ہی غلط ہے۔ پلیز آپ کو بزنس کر لیں، آپ اس لیے جو ہے وہ ذاکری کریں کہ آپ لوگوں کو حق بتائیں گے، تو حق بتانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حق کا مطالعہ کیا جائے۔ تو آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کسی مدرسے میں جائیں، اگر آپ مدرسے میں نہیں جا سکتے ہیں تو آج کل تو آن لائن سہولتیں موجود ہیں، آپ کسی بھی مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سیٹنگ کر لیں، آپ ان کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کم از کم اپنی عربی بہتر کریں، یا 4-5 جو عقائد کی کتابیں پڑھ لیں۔ میں یقین کریں جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، پھر نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے، تو یہ بہت سارے ذاکرین غلط باتیں کرتے ہیں، تو آپ صحیح باتیں تب کریں گے جب آپ مطالعہ کریں گے۔ تو یہ کوئی میرا خیال ہے کہ جواب نہیں ہے جی مدرسے جو ہے مقصرین کے، مدرسے ولایت والوں کے بھی ہیں، تو آپ ولایت والوں کے مدرسے میں چلے جائیں۔ آپ لاہور سے جو ہے وہ لاہور میں ایک مدرسہ ہے مولانا محمد عباس قمی صاحب کا، آپ اس میں چلے جائیں۔ آپ سید ریاض حسین شرطو والے جو ہیں ان کا مدرسہ ہے، آپ ادھر چلے جائیں، تو آپ کو اب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ذاکرین پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی علامہ صاحب نے جو ہے وہ صحیح پیغام دیا، کیونکہ اردو تو کم از کم سب کو ہی پڑھنی آتی ہے، کہ آپ جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو خود کتابیں دیتا ہوں، تو آپ کو اس سے آگے اور کیا سہولت چاہیے؟ تو مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے ذاکرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ رٹی رٹائی باتیں بیان کر کے چلتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہیے، جدید دور آ گیا ہے۔ آپ قوم کی اصلاح کریں، تبلیغ کریں، بڑا اچھا کام ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مجھے کچھ علامہ صاحب کی باتیں جو اچھی لگی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، اور جہاں وہ صحیح نہیں تھے وہ بھی آپ کے جو ہے وہ ساتھ بیان کی۔ اور دوسرا علامہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ علامہ صاحب اگر آپ حق بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کسی محسوس گروپ کا حصہ نہ بنیں، آپ آگے آئیں، اپنی قوم کے لیے کام کریں۔ جب آپ قوم کے لیے کام کریں گے تو کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ مخالفت نہیں کرے گا۔ اور باقی جو ہمارا عقیدہ ہے، جو بھی ولایت علی علیہ السلام پر یقین رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ذاکر ہے یا عالم ہے یا جو بھی ہے، لیکن جو ولایت علی علیہ السلام پر جس کا عقیدہ نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوں گے، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ مولوی، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا دوست ہو، ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، اور مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔